بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم ایک حساس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں۔ آج کل بہت سے لوگ امیر معاویہ کا عرس بھی منا رہے ہیں اور بہت سے ایسی بدعات کو بھی جنم لے رہے ہیں جو کہ اسلام میں پہلے نہیں تھے۔ ان کے بارے میں جو ایک مسلمہ عقیدہ تھا اس کو بھی چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم تاریخ کے جھروکوں میں دیکھیں گے کہ امیر معاویہ اصل میں حکمران بنے کیسے تھے۔ امیر معاویہ کی حکومت کی نوعیت کچھ ایسی نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کے حکمران بنے ہوں، بلکہ وہ حکمران بننا چاہتے تھے اور انہوں نے حکومت زبردستی چھین کر لی، اور وہ اپنی اس جو پوزیشن سے خود بھی بخوبی واقف تھے کہ اپنی دور حکومت کے شروع میں انہوں نے مدینہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کی قسم میرے حکومت سنبھالنے سے آپ لوگ خوش نہیں ہو اور نہ مجھے پسند کرتے ہو، اور میں اسے خوب جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں اپنی تلوار سے مغلوب کیا ہے، لیکن اب تمہیں میرا ماننا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، نہ مانو گے تو ورنہ انہوں نے دھمکی دی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ جو لوگ یزید سے بات شروع کرتے ہیں انہیں کبھی بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی سمجھ نہیں آئی۔ کیا حضرت علی علیہ السلام نعوذ باللہ یزید سے بھی کم مرتبہ تھے؟ وہ مہاجر و انصار صحابہ کے چنے ہوئے خلیفہ برحق تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے امیر معاویہ نے ہی اسلام میں بغاوت کا آغاز کیا کہ اول من بغی فی الاسلام معاویہ، اور بہانہ کس چیز کا بنایا کہ میں نے حضرت عثمان کے خون کا قصاص لینے کی تحریک چلائی۔ دیکھیں، فرض کیا کہ اگر حضرت علی جان بوجھ کر بھی حضرت عثمان کا قصاص نہ لیتے تو زیادہ سے زیادہ نعوذ باللہ فاسق ہوتے۔ اگر خود سیدنا علی علیہ السلام ہی نعوذ باللہ قاتل عثمان ہوتے تو گناہگار ہوتے۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کافر ہو گئے تھے جو امیر معاویہ نے بیعت نہیں کی؟ جو روایات یزید کے حق میں پیش کی جاتی ہیں کہ حکمران جیسا بھی ہو جی اطاعت کرنی ضروری ہے، تو کیا وہ حضرت علی کے حق میں پیش نہیں ہو سکتی؟ ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک صوبہ کے گورنر نے بغاوت کیوں کی؟ امیر معاویہ نے اعلانیہ حضرت علی انصاف کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ امیر معاویہ کے خیال میں آئینی خلیفہ ہی نہیں تھے تو پھر قصاص کا مطالبہ کس سے کیا؟ امیر معاویہ نے قصاص عثمان کے نام پر ایک ڈھونگ رچا لیا تھا اور عام لوگ اس سے دھوکہ کھا گئے۔ سیدنا حسن علیہ السلام نے اسی لیے صلح کر کے امیر معاویہ کو اگلے 20 سال کے لیے فری ہینڈ دے دیا۔ پھر لوگوں نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ امیر معاویہ نے کون سا قصاص لیا اور کون سا اسلام قائم کیا۔ نہ تو وہ قصاص لے سکے اور نہ ہی اسلام قائم کر سکے۔ کیوں؟ کہ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی حکومت حاصل کرنا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے ان کے الفاظ میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ بنو امیہ سے انصاف کرے کہ جنہوں نے اسلام میں اس مقدس تصویر مساوات کو اپنی کثافت سے گندا کر دیا۔ بحوالہ اسلام اور جمہوریت، صفحہ 158، مولانا محمد شفیق پسروری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے آخری دور میں حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہیں جو معاویہ کو شام کا علاقہ سپرد کیا تھا اس پہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاویہ نے تقریر کرتے ہوئے مدینہ میں کہا کہ جو حکومت کے بارے میں بات کرنا چاہے ذرا سر اٹھا کے دکھا، یعنی دھمکیاں دی گئیں۔ امیر معاویہ نے لوگوں سے خوف اور رشوت کے ذریعے بیعت لی۔ یمن کے مشہور عالم شیخ مقبلی جو ہجرت کر کے مکہ آ گئے تھے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ حکومت کے لالچی تھے اور اس کے لیے ہر مکر و فریب روا رکھا اور یزید کی بیعت سے آخری کیل بھی ٹھوک دیا۔ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے اجتہاد کیا اور نیک نیتی سے غلطی کھا گیا، ایسا کہنے والے لوگ یا تو جاہل ہیں یا گمراہ ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ کو اپنے اس عقیدہ پر گواہ بناتا ہوں۔ العلم والشامخ، صفحہ 238۔ اور بہت سی باتیں ہیں، کچھ صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، تو یہ اسلام میں تقیہ ہے کہ کسی حکمران کے ڈر سے، اس کے فتنے کے ڈر سے اس کی بیعت کر لیتے ہیں۔
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے خاص ساتھیوں میں شامل تھے، لیکن یہ حضرت علی کے ان اصحاب میں سے تھے جو امیر معاویہ کو بہت غلط سمجھتے تھے اور ان سے بغض بھی رکھتے تھے۔ وہ حضرت علی کی زندگی میں امیر معاویہ سے جنگیں لڑتے رہے، مگر بعد میں انہوں نے تکیے کے طور پر امیر معاویہ کی بیعت کر لی۔ امیر معاویہ کی فضیلت، کون سی فضیلت؟ ان کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ابن ابی عاصم نے ایک پورا رسالہ امیر معاویہ کی شان پر لکھا۔ سالب کے غلام ابو عمر نے بھی ایسا ہی رسالہ لکھا، اور ابو بکر نقاش نے بھی لکھا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات یعنی کہ من گھڑت روایات میں جو کتاب لکھی، اس میں ایسی تمام روایات کا ذکر کر دیا جو امام اسحاق بن راہویہ محدث کا قول نقل کر دیا کہ معاویہ کی شان میں ایک بھی روایت صحیح نہیں۔ پھر امام حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام نسائی کی وفات کا قصہ بھی لکھا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کتاب خصائص علی لکھی، تو شام کے لوگوں نے امیر معاویہ کی شان پوچھی۔ امام نے جواب دیا کہ ان کی شان میں کوئی حدیث ثابت نہیں، البتہ ایک بددعا ثابت ہے کہ خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ پھر شامیوں نے امام کو اتنا مارا کہ ان کی خصیے کچل دی اور پیٹ پھاڑ دیا، جس سے امام نسائی شہید ہو گئے۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے امام نسائی نے بھی اپنے استاد اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر اعتماد کیا۔ مشہور اہل حدیث عالم مولانا عبد الرحمن مبارک پوری وہ بھی لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں۔ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موضوعات کبیر یعنی بڑے بڑے جھوٹ کے عنوان سے یہی لکھا کہ امیر معاویہ کی شان میں جتنی بھی احادیث ہیں سب گھڑی ہوئی اور موضوع ہیں۔ شیخ محمد بن احمد سفارینی اپنی کتاب لوامع انوار اللہیہ اور سواطع الاسرار الاسریہ میں حضرت امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے کا قول نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل سے علی اور معاویہ کے بارے میں سوال کیا تو کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ علی علیہ السلام کے بہت سے دشمن تھے، انہوں نے علی میں تلاش کیا مگر وہ کر نہ سکے، تو یہ لوگ ایسے شخص یعنی معاویہ کی طرف متوجہ ہوئے جس نے علی علیہ السلام سے جنگ و جدال کیا تھا، اور ان دشمنان علی نے امیر معاویہ کی تعریف بڑھا چڑھا کر کی جو علی کے خلاف ایک چال تھی۔ مولانا ابو الکلام آزاد البلاغ جلد 6 صفحہ 55 پر لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کی سیاست یہ تھی کہ مال و دولت کے چھینٹوں سے گرم دلوں کو ٹھنڈا کیا جائے، یعنی کہ لوگوں کو رشوت دو اور اپنے ساتھ ملاؤ، یا لوگوں کو ڈر سناؤ، ان کو ساتھ ایسا سلوک کرو، ان کے ساتھ دہشت گردی کا سلوک کرو کہ اپنے ساتھ ملاؤ تاکہ لوگ ڈر کے حکومت کے خلاف آواز نہ اٹھا سکیں۔ اسلام میں یہ پہلا جابر حکمران تھا جس نے یہ سب کچھ کیا، اور مولا علی کی شان اس کے ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں جن کو اتنے صحابہ کرام نے اپنا خلیفہ منتخب کیا اور یہ اس کے خلاف باغی بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس لیے بات سیدھی سیدھی کرنی پڑے گی۔ اگر تم معاویہ کا عرس مناؤ گے تو سیدنا مولا علی علیہ السلام کو اس کا مطلب اپنا حق پہ سمجھتے ہیں اور اسے حق پہ سمجھتے ہیں، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور حق علی کے ساتھ ہے، بلکہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے، اس لیے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ انہی گزارشات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔